نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقلة وذلة واعوذ بك من ان اظلم او اظلم رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے روایت ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا کرتے، الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری اور کمی اور ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ستایا جاؤں یا ستایا جاؤں، ستاؤں یا ستایا جاؤں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، پھر آگے اس کی حکایت بیان کرتے ہیں، میں صرف بات عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ فقیر اگرچہ بادشاہ بھی بن جائے، اس کی فقیری والی عادت نہیں جاتی۔ فقیر آدمی بادشاہ بھی بن جائے، فقیری والی اس کی عادت نہیں جاتی، وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے۔ آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار یہ اتنا قرضہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کبھی کسی سے قرضہ لیا، کبھی کسی سے قرضہ لیا، کبھی IMF سے قرضہ لے لیا، کبھی کسی سے قرضہ لے لی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک پاکستان اتنا غریب ہو چکا ہے کہ وہ اپنے سورسز کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے۔ پاکستان کو میرے مالک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ اپنے پیروں پہ خود چل بھی سکتا ہے، نہ صرف چل سکتا ہے بلکہ غریبوں کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں، ان کے ہاتھ کیوں پھیلے ہوئے ہیں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ فقیری مال سے نہیں ہوتی، فقیری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نسل فقیر ہے نا، جو ان کی سوچ فقیرانہ ہے۔ خوددار آدمی مر جائے گا، بھیک نہیں مانگے گا۔ خوددار آدمی مر جائے گا۔ آپ کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ اتنے بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی، اتنے بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی۔ ان کو خودکشی کرنے کا شوق نہیں ہوتا، ان کی خودداری ان کو اس مقام تک لے آتی کہ وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں۔ اور جس بندے کے پاس پیسہ ہو بھی، سروائیو کرنے کے لیے پیسہ ہو، وہ پھر بھی کہتا ہے یہ 1 لاکھ روپے یہ کیا کرے گا، اسے میں کیا کر لوں گا، بس 1 لاکھ روپیہ کیا کرتا ہے، میں اسے کیا کر لوں گا، میں کپڑے خریدوں گا، میں گاڑی خریدوں گا، میں کھانا کھاؤں گا، میں کیا کروں گا، اسے میں کیا کر سکتا ہوں۔ بیٹا تیرا قصور نہیں ہے، تیری نسل ہی ایسی ہے جس نے ساری زندگی ایسا کرنا سوچا ہے، دیکھا ہے اور کیا ہے۔ اللہ کی ذات کسی بندے کو بھوکا نہیں سونے دیتا، یہ کنفرم بات ہے۔ صبح پرندہ اڑتا ہے، رات کو پیٹ بھر کے جاتا ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے، اس کو کوئی دوست کھلا دے، کہیں سے لنگر آ جائے، کوئی اپنی جیب سے کھا لے۔ میرا مالک اتنا کریم ہے، اتنا کریم، اللہ کی قسم وہ نہیں سونے دیتا بغیر کھائے۔ بندہ نہ کھائے وہ اس کا اپنا ایک فعل ہے، ورنہ اللہ سونا نہیں سونے دیتا بغیر کچھ کھائے۔ وہ مالک دیتا ہے، اے لے پھاڑ کھا، اے لے پھاڑ کھا۔ میں نے جی پرندے پالے، چھوٹے سے پرندے، مجھے ہر روز ان کے دانے پانی کا فکر ہوتا ہے۔ ہر روز مجھے دانے پانی کا فکر ہوتا ہے کہ یار ان کا پانی بھی چینج کرنا ہے، ان کو دانا بھی دینا ہے، یار یہ بھوکے نہ مر جائیں۔ میں ایک انسان، میرے پلے کچھ بھی نہیں، میں ان کا اتنا خیال رکھتا ہوں کہ جو خالق کائنات ہے، جو مالک ہے، وہ نہیں رکھتا خیال اپنے بندوں کا۔ لہٰذا اس فقیری سے حضور نے پناہ مانگی، یا اللہ پناہ دے دے۔ معلوم اگلا جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بادشاہ اگرچہ فقیر بھی ہو جائے نا، اس کی بادشاہوں والی عادت نہیں جاتی۔ وہ نا آپ کو یاد ہوگا اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کو جانتے ہیں،
مظفر شاہ کہ ظفر شاہ جو آخری بادشاہ تھا مغل بادشاہ، ہاں جی، اس سے جب سلطنت چھین لی گئی، اس کی تصویریں بھی موجود، اس سے جب سلطنت چھین لی گئی، سب نوکر چاکر، حویلیاں شویلیاں جائیدادیں، بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا ہندوستان کا۔ حضرت اس کی آخری تصویر ہے، کبھی آپ نیٹ پہ دیکھیے گا، وہ آخری وقت بھی نا جب اس کا سب کچھ چھن چکا ہے، سب کچھ چھن چکا ہے۔ ایک اس وقت نا بڑی چارپائیاں ہوتی تھی، بڑی چارپائیاں، بڑی چارپائی کے اوپر اس انداز سے لیٹا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے حقے کی ٹوٹی ہے، اس کا وہ بیٹھنا بھی بتا رہا ہے کہ یار یہ بادشاہ وقت تھا، یہ بادشاہ وقت تھا۔ فقیری پیسے سے نہیں آتی قبلہ، فقیری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، محتاجی پیسے سے نہیں آتی، محتاجی ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ جس دن مجھے میرے خالق پر یقین آ گیا کہ اللہ رازق ہے، اللہ کی قسم میرے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جس دن مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ پیسہ تو بابو فرعون بھی نہیں لے کے گیا، حامان شداد قارون بھی نہیں لے کے گیا، میں کیا لے کے جاؤں گا، میرا بھلا ہوتا ہے، مخلوق خدا کا بھلا ہوتا ہے، چلو آتے جاؤ آتے جاؤ، کھاتے جاؤ، موج کر، تم ہی موج لیتے، تم ہی موج لیتے، تم ہی لے، سارے کھاؤ۔ لیکن فطرت وہ جو ہے نا فقیری والی، وہ آقا جی نے پناہ مانگی، یا اللہ مجھے پناہ دے دے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، وہ دل کی غربت سے مجھے پناہ عطا فرما، دل کی غربت سے۔ اس وقت ساری دنیا یہ ایک حوالے میں ہوئی ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ فلان ہے، لیکن مولوی زیادہ، ہمارا مذہبی طبقہ زیادہ اس میں گرفتار ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے 50 سال پہلے نظام دیکھا ہے، وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی چندے کی، کوئی معاملات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، کوئی اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میں خود، ہم ڈول پکڑتے تھے جی، ڈول، اس کے اندر گوشت کا سالن بھی آ رہا ہے، اس کے اندر دال کا سالن بھی آ رہا ہے، اس کے اندر سارے سالن بھی آ رہے ہیں، ایک طرف روٹیاں آ رہی ہیں، ایک طرف سالن آ رہا ہے، وہ سارا کچھ آ کے ہم کھا لیتے تھے، پھر بھی کہتے تھے الحمدللہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، خوش ہو جاتے تھے، واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا چیز مل گئی، مانگ کے لانا، خود کھانا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ یا اللہ تیرے شکر۔ ہمارے محتمم حضرات کو بھی، جو ہمارے بڑے ہوتے تھے استاد، ان کو بھی اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ طلباء نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اور ہمارے بڑے استاد صاحب وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب میں علیحدہ کھاؤں گا، میں محتمم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں۔ آج کل تو اللہ معاف کرے بھائی، نخرہ برداشت ہی نہیں ہوتا، کیا وی آئی پی پروٹوکول یا وزیر کا پروٹوکول کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تو یہ، دوسرا میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس فقیری سے پناہ مانگی ہے جو فقیری گناہ تک اور کفر تک پہنچا دے، وہ فقیری جو گناہ اور کفر تک، یعنی یا اللہ مجھے کبھی بھی اتنا کمزور نہ کر دینا، اتنا بھوکا ننگا نہ کر دینا کہ یا اللہ میں تیری ذات کو ہی شک کرنے لگ جاؤں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نے یہ جملے کانوں سے نہ سنے ہوتے میں کبھی عرض نہ کرتا۔ رب نو اسی دسے سارے زمانے میں دیتی جا رہے، سانوں دیندے ہی نہیں، پتہ نہیں رب نو کی ہو گیا، اسی نظر ہی نہیں ہوندے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا مالک تجھے پیدا کر کے بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس نے اپنا تعارف ہی یہ کروایا، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، تو کیا چیز ہے، پڈی سے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ تو آقا جی نے اس فقر سے بھی پناہ مانگی، اللہ اتنا کبھی بھی غریب نہ کر دینا جو انسان کو کفر تک لے جائے اور انسان کو اس حد تک پہنچا دے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، ڈاکے مارنا شروع کر دے، چوری کرنا شروع کر دے، بے ایمانی کرنا شروع کر دے۔ حضرت خاندانی بندہ جب بھی ہوگا وہ بھوکا مر تو سکتا ہے لیکن حرام کا نہیں کھا سکتا، 2 نمبری کا نہیں کھا سکتا۔ زندگی نہیں تو اس پر میں مزید کل عرض کروں گا، آج اتنا کافی ہے کہ آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کمی ہے مال سے بھی پناہ مانگی ہے، اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کل عرض کروں گا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔